وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب زمین میں تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر حرج نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو، اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں گے تو نماز قصر کر لو. ابتدائی اسلام میں جب نماز قصر کا حکم ہوا تو اختیار تھا، قصر کرو یا پوری پڑھو، سفر کے دوران اختیار ہے. اندیشہ ہو کافر کا تو قصر کرو. مگر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسافر پر لازم کر دیا کہ اسے ظہر، عصر اور عشاء میں 4 فرض کی جگہ پر 2 فرض پڑھنا لازمی ہے. جان بوجھ کر زیادہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں، نوافل، سنتیں، وتر وغیرہ سب پوری پڑھی جائیں گی. سفر میں نوافل پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے، بلکہ حدیث پاک میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے. تو یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ جی فرض پڑھنے سفر میں اور کچھ بھی نہیں پڑھنا، یہ بات غلط مشہور ہے. سفر میں نوافل، سنتیں، وتر سب پورے پڑھے جائیں گے. صرف ظہر، عصر اور عشاء کے 4 فرض کی جگہ 2 فرض پڑھنے. یہ بھی اس صورت میں جب ہم تنہا پڑھ رہے ہوں یا جس امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہ بھی مسافر ہو. اگر جس امام کے پیچھے نماز پڑھے وہ مقیم ہے تو پھر ہمیں پوری پڑھنی ہوں گی. سفر کی مقدار 92 کلومیٹر ہو، 57.5 میل 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہو تو وہ شرعی مسافر ہے، اس پر قصر کرنا لازمی ہے. وہ کراچی سے نکلا حیدرآباد کی نیت سے اور کراچی کی آبادی سے باہر ہو گیا. اب اس کی نیت حیدرآباد جانے کی ہے. حیدرآباد کا سفر 92 کلومیٹر سے زائد ہے، تو شہر سے نکلتے ہی، آبادی سے نکلتے ہی اب وہ مسافر بن گیا. اگر اس دوران اسے نماز پڑھنی ہے ظہر کی اور ابھی اس نے 10 کلومیٹر سفر کیا ہے لیکن نیت کہاں جانے کی ہے؟ حیدرآباد. نیت ہے 92 کلومیٹر سے زائد جانے کی، تو شہر سے باہر ہونے کے بعد، آبادی سے دور ہونے کے بعد اسے قصر پڑھنی ہے. پوری پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. ہاں، غلطی ہو جائے اور غلطی میں وہ 4 رکعتیں پڑھ لے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پہلی 2 رکعتوں کے بعد اس نے قاعدہ کیا یا نہیں کیا. اگر قاعدہ کیا یعنی پہلی 2 رکعتوں کے بعد التحیات کو پڑھا ہے تو نماز ہو جائے گی. اور اگر بھول گیا، بالفرض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 4 رکعتوں میں انسان دوسری رکعت پہ بیٹھتا نہیں ہے، تو دوسری رکعت پر نہ بیٹھے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کر کے نماز ادا ہو جاتی ہے. لیکن مسافر غلطی میں 4 رکعتیں پڑھ لے ظہر کی اور دوسری رکعت پر بیٹھنا بھول جائے تو سجدہ سہو سے نماز نہیں ہوگی، اسے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور 2 رکعت پڑھنی ہوں، اور وہ جو پڑھا وہ نفل ہو گئے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب محبوب آپ صحابہ کرام میں ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں اور کافر کے حملے کا خوف ہو، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، بس چاہیے کہ صحابہ کرام میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ رہے، وہ نماز میں آپ کے ساتھ ہو. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ وہ سنبھال کے رکھے. یعنی پھر کیا ہو کہ جب دشمن کے حملے کا خوف اور صحابہ کرام حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ صحابہ کرام کی جماعت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. ایک گروہ کافروں کے سامنے کھڑا رہے اور دیکھتا رہے کہ کہیں کافر حملہ تو نہیں کرتے، اور دوسرا گروہ حضور کے پیچھے نماز پڑھے. جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ ہو جائے اور حضور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو وہ صحابہ کرام کا گروہ وہاں سے اٹھ کر کافروں کے سامنے چلا جائے، اور جو گروہ کافروں کے سامنے کھڑا تھا حفاظت کر رہا تھا وہ آئے اور حضور کے پیچھے دوسری رکعت میں شامل ہو جائے. پھر جب حضور سلام پھیریں تو وہ صحابہ کرام کا گروہ دوبارہ دشمنوں کے سامنے چلا جائے اور پہلا گروہ 1 رکعت اپنی مکمل کر لے.
جب وہ مکمل کر لے تو دوسرا گروہ بھی اپنی 1 رکعت مکمل کر لے. ان کا آنا جانا، قبلے سے رخ پھیرنا، دشمن کے سامنے کھڑا ہو جانا، ان تمام صورتوں میں ان کی نماز نہیں ٹوٹتی. یہ سب نماز کے اندر ہے. اسے نماز خوف کہتے ہیں. آج بھی اگر لشکر کے امیر کو یہ خوف ہو کہ سب نماز پڑھیں گے تو کافر یک بارگی شاید حملہ کر دیں، تو اس وقت یہ حکم ہے کہ لوگوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور ہر حصے کا امام الگ الگ ہو. اور اگر سب ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے پر بضد ہوں تو پھر یہ طریقہ ہوگا جو ابھی طریقہ بیان ہوا کہ ایک گروہ 1 رکعت پڑھے گا اور پھر اس کے بعد وہ دشمن کے سامنے چلا جائے گا، دوسرا گروہ دوسری رکعت پڑھے گا. یہ اس صورت میں ہے جبکہ 2 رکعتیں ہوں. اگر امام مغرب کی 3 رکعتیں پڑھا رہا ہے یا عشاء کے 4 فرض پڑھ رہا ہے اور وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے، تو عشاء کے 4 فرض پڑھے گا، تو اس کا مسئلہ اور ہے. یہاں پر نماز خوف کا وہ طریقہ بیان کیا گیا جس میں 2 رکعتیں ہوں. ارشاد فرمایا فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب وہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں، نماز کو چھوڑ کر دشمن کے سامنے جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ چاہیے کہ وہ آئے. لم یصلوا، وہ گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، فلیصلوا معک، تو اسے چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز ادا کرے، دوسری رکعت میں شامل ہو جائے. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اپنی حفاظت اور اپنے اسلحے کا لحاظ کریں. یعنی نماز کے دوران جو اسلحہ پہن سکتے ہیں وہ پہن لیں، زرہ پہن کے رکھیں، لوہے کی ٹوپی پہن کے رکھیں، اور دیگر ہتھیار جو اٹھا نہیں سکتے وہ قریب میں رکھیں، کہ اگر نماز کے دوران کافر حملہ کر دیں اور اتنا بڑا حملہ ہو کہ دوسرے مسلمان جو کھڑے ہیں وہ اس حملے کو نہ روک سکیں، تو ان پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر کافروں کا مقابلہ کریں. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے تمنا کی، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کاش تم اپنے اسلحے سے، اپنے ہتھیاروں سے غافل ہو جاؤ. وَأَمْتِعَاتِكُمْ، اور اپنے سامان سے تم غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو کافر تم پر یک بارگی حملہ کر دیں. ظہر کی نماز حضور نے جماعت سے پڑھائی ایک غزوے کے موقع پر، تو کافروں نے جب یہ دیکھا کہ تمام صحابہ کرام نماز میں ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا. پہلے تو افسوس کیا، بڑا افسوس ہوا، بڑا اچھا موقع ہاتھ سے چلا گیا. پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ اب یہ عصر کی نماز پڑھیں گے، اور عصر کی نماز تو مسلمانوں کو سب سے پیاری نماز ہے. تو انہوں نے یہ پلاننگ بنائی کہ عصر کی نماز میں تمام مسلمان ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے، ہم اچانک حملہ کر دیں گے. تو عصر سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ، اب جب یہ بات آئی کہ ہتھیار پہن کر نماز پڑھنی ہے تو بعض ایسے صحابہ کرام تھے جو بیمار تھے، تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ایک تو نماز پڑھنا بیمار کے لیے مشکل، اور پھر یہ ہتھیار کا بوجھ لے کر نماز پڑھنا ایک بڑا مشکل امر ہے. تو ان کے لیے آسانی فرمائی گئی. ارشاد فرمایا گیا کہ بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضى، یا تم بیمار ہو اس کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہو، تو تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنا اسلحہ زمین پر رکھ دو اور اسلحہ پہن کر نماز نہ پڑھو. اسلحہ رکھنے کی تو اجازت ہے، مگر میدان جنگ میں ایسا انتظام کرنا ضروری ہے کہ نماز کے دوران کوئی کافر تیر پھینک کر تمہیں شہید نہ کر دے، کیونکہ صرف تمہیں شہادت کا رتبہ نہیں پانا، کئی کافروں کو جہنم میں پہنچا کر پھر شہادت کا رتبہ پانا ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اپنی حفاظت کا خیال رکھو، یعنی سینے کو ڈھانپ کر رکھو لوہے سے، لوہے کی ٹوپی پہن کے نماز پڑھو تاکہ کوئی تیر کا وار کرے تو کہیں ایسا نہ ہو نماز کے دوران مسلمان سب کے سب شہید ہو جائیں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالی نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا
یہ نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے، اللہ پر بھروسہ بھی کیا جائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں ان اسباب کو اختیار بھی کیا جائے۔ دیکھیے، ہم دکان کو بند کریں اور تالا لگا دیں، یہ کیا ہے؟ اسباب ہیں۔ ہم دکان کو بند کرنے کے بعد تالا لگا کر گھر آ جاتے ہیں، ہم نے اسباب اختیار کر لیے، اللہ نے ہمیں تالا دیا تو ہم نے تالا لگا دیا، دکان بند کرنے کا طریقہ سکھایا تو ہم نے دکان بند کر دی، لیکن پھر بھی بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اگر اپنی حفاظت کے لیے گارڈز رکھتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنی حفاظت کے اقدامات کرتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض کرنے کا حق ہمیں نہیں ہے، بلکہ وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے، تو اپنی حفاظت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک آپ کو عرض کروں کہ انسان اپنے مال کی حفاظت کرے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اگر مال کی حفاظت میں وہ مارا جائے، ڈاکو نے اس سے مال مانگا اور اس نے مال نہ دیا اور ڈاکو نے اسے مار دیا، تو ٹھیک ہے، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ڈاکو نے مال مانگا تو وہ مال دے دے، اب کیا کرے۔ لیکن بالفرض مال کے تحفظ میں وہ مر جائے تو لوگ باتیں بناتے ہیں، کیا دنیا کی دولت کے لیے اپنی جان اس نے گنوا دی۔ لیکن اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، اسلام نے ہوائی باتیں نہیں کی بلکہ بنیادی باتیں سکھائیں۔ اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ اگر کوئی مال کا تحفظ کرتے ہوئے مارا جائے تو اسے بھی اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، کروٹ پر لیٹ کر۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تم اطمینان سے ہو، یہ تو نماز خوف کا طریقہ ہے جس میں مشکلات ہیں، جب تم گھر میں اطمینان سے ہو، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو جیسا اللہ نے تمہیں سکھایا۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اگر تاخیر کی جائے اور نماز قضا ہو جائے تو اس قضا کو ادا بھی کرنا ہوگا اور تاخیر کی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے اور تمام نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اے مسلمانوں دشمن کی تلاش میں سستی نہ کرو، دشمن کے تعاقب میں سستی نہ کرو۔ جب غزوہ احد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگی حکمت عملی سکھائی۔ اس جنگی حکمت عملی کی تربیت میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ مسلمان زخمی تھے، تقریباً تمام مسلمان زخمی ہوئے غزوہ احد میں، 70 مسلمان شہید ہو گئے، دل رنج سے چور چور تھے، بڑی مشکل سے یہ فتح ہوئی۔ اب مسلمان تدفین میں اور تکفین میں لگے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا چلو جو مسلمان تکفین اور تدفین سے فارغ ہیں اور جو ان کاموں سے الگ بیٹھے ہیں وہ میرے ساتھ چلیں۔ مسلمانوں نے پوچھا کہاں چلنا ہے؟ آپ نے فرمایا دشمن کا جو لشکر گیا ہے اس کے تعاقب میں اس پر حملے کے لیے چلنا ہے۔ تو بعض مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ تھکے ہوئے ہیں، نیند نہیں کر سکے، جسم زخموں سے چور چور ہے، اب ہماری ہمت نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مسلمانوں کافروں کو بھی زخم لگے ہیں اور تمہیں بھی زخم لگے ہیں، لیکن یہ زخم کھا کر بھی دوبارہ حملہ بسا اوقات کر دیتے ہیں۔ تم مسلمان ہو، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ زخم تمہارے لیے باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، تم سستی کیوں کرتے ہو؟ واقعی ایسا ہوا کہ حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر لشکر کے سردار تھے۔ اور جب آگے گئے آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، مسلمان تھک چکے ہیں اور زخموں سے چور چور ہیں، چاہیے کہ ہم دوبارہ پلٹ کر دوبارہ حملہ کر دیں اور بس ایک دفعہ مسلمانوں کو بالکل مٹا دیں
تاکہ اسلامی ریاست مدینے کی ختم ہو جائے۔ یہ خیال کر کے انہوں نے اپنے لشکریوں کو کہا، سارے کافر راضی ہو گئے اور دوبارہ حملے کے لیے مسلمانوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کا لشکر لے کر کافروں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلمانوں کو روب ڈال دیا اور وہ ڈر کر دوبارہ مکے کی طرف بھاگ گئے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ قربان جائیے، ہم اپنے آقا پر قربان جائیں کہ ہمیں ایک ایک طریقہ آپ نے سکھایا۔ ہم کسی کافر تہذیب اور یہود و نصارہ کے تمدن کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنا بھی سکھایا، گھر چلانا بھی سکھایا، ملک چلانا بھی سکھایا، روزی کمانا بھی سکھایا، اپنی حفاظت کے اقدامات کرنے بھی سکھائے، یہاں تک کہ کھانے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا، سونے کا طریقہ سکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے، مگر وہ نادان مسلمان ہے جو حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنائے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم کافر قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، دکھ پہنچے ہیں، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک کافروں کو بھی زخم پہنچے ہیں، دکھ پہنچے ہیں، کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں دکھ پہنچا ہے، زخم پہنچے ہیں۔ اس معاملے میں تو دونوں برابر ہو، لیکن وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں سستی نہیں کرتے اور تم کافروں کا تعاقب کرنے میں سستی کیوں کرو؟ حالانکہ کتنا بڑا فرق ہے کہ انہیں نہ تو زخم پر ثواب ہے، نہ تو مرنے پر شہادت کا رتبہ ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہو اور انہیں اللہ سے کوئی امید نہیں، وہ تو ہیں ہی کافر، پھر تم کیوں سستی کرو؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی دعوت ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب زمین میں تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر حرج نہیں کہ تم اپنی نمازوں میں قصر کرو۔ إِنْ خِفْتُمْ أَن